طریقے سے بنتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہد کی رانی مدھو مکھی سے پوچھتے ہیں کہ شہد کی اے رانی مدھو مکھی یہ بتاؤ کہ تم شہد کس طرح بناتی ہو، تم کس طریقے سے شہد بناتی ہو؟ تو شہد کی رانی مدھو مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے چھت سے پھولوں کے باغات میں جاتے ہیں اور پھولوں کے رس کو چوستے ہیں اور پھر ہم اپنے باغات میں چھت میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر عرض کرتے ہیں اے شہد کی رانی مدھو مکھی یہ تو بتاؤ پھولوں کے رس تو کئی طریقے کے ہوتے ہیں، کسی میں مٹھاس ہوتا ہے اور کسی میں مٹھاس نہیں ہوتا ہے، لیکن شہد تو یہ مٹھاس ہوتا ہے، اس میں مٹھاس آنے کی کارن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا اسباب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ تو شہد کی رانی مدھو مکھی عرض کرتی ہے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اسباب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جب تم اپنے چھت سے پھولوں کے باغات میں جاؤ اور پھولوں کے رس کو چوسو، اور جیسے ہی پھولوں کی رس کو چوسنے کے بعد تم اپنے باغات میں واپس اپنے چھت میں واپس آؤ تو تم یہ کرتے اپنے پیارے حبیب یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوا جاؤ اور درود پڑھتا ہوا واپس آ جاؤ، اسی کی وجہ سے تمہاری شہد میں مٹھاس پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک بے زبان یعنی ایک بے زبان مدھو مکھی اگر درود پاک پڑھ لے تو اس کی شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے، جو شہد پینے کے بعد انسان کئی بیماریوں سے اسے شفا مل جاتا ہے۔ تو آج ہم جو اشرف المخلوقات ہے یعنی ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو افضل بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ تو اگر آج ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے بولنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا، ہمارا چلنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا، ہمارا لہجہ بھی بدل جائے گا۔ ضروری یہی ہے کہ ہم درود پاک پر کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اب پچھلے امتیوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم ترحمون لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، یعنی نیک بن جاؤ۔ لیکن قرآن کے مطابق آج ہم تو نیک نہیں بن رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں پھر بھی ہم حرام کام بھی کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی ماہ رمضان کی چاند نظر آتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جنزیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر بھی ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ شیطان آج ہم جو گناہ کرتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہم اگر کسی کے ساتھ لڑائی کر لیں، اگر ہمیں کوئی غصہ آ جائے یا ہم کسی کے ساتھ جھگڑا کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان کروایا ہوگا۔ کون کروایا ہوگا؟ شیطان کروایا ہوگا۔ لیکن ہم ماہ رمضان جیسا مہینے میں بھی آ کر اگر ہم لڑائی کریں، ہم جھگڑا کریں تو یہ کون کروا رہا ہے؟ آپ کس کو دوست دیں گے؟ کیونکہ شیطان تو جنزیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں، شیطان تو ہے نہیں رمضان میں، شیطان کو تو بند کر دیا گیا ہے، پھر بھی ہم لڑائی کر رہے ہیں۔ ہماری کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے اندر غصہ آ رہا ہے؟ ہمارے اندر کیوں ہماری کیا کہتے ہیں اندر غصہ ایک دم آ رہا ہے کہ ہم لڑائی کرنے کے آمادہ ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ شیطان بند ہو جاتا ہے، شیطان جنزیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اگر رمضان کے اندر شیطان کے نہ بہکانے کے باوجود بھی اگر ہم لڑائی کریں، اگر ہم جھگڑا کریں تو ہماری اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو نہیں مار پاتے ہیں۔ کیا نہیں کر پاتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کو نہیں مان پاتے ہیں۔ ہمیں ضروری یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے نفس پر کنٹرول پائے۔
اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول پا جائیں گے تو شیطان کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمیں بہکا دے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ آپ یہ سوچیں، جیسے کہ ہم تمام عبادتوں میں اہم کون سا عبادت ہے؟ نماز ہے، لیکن ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ سب سے اہم اگر کوئی عبادت ہے تو وہ روزہ ہے۔ نہیں پیارو، وہ روزہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا روزہ رکھنا پورا ہو گیا اور نماز گئے چھپڑ میں۔ ہم تو یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم سحری کرنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ سحری کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ لیکن روزہ رکھنا کیا ہے؟ نماز کے بعد فرض ہے نا؟ ماہ رمضان کے اندر یعنی 12 مہینے کے بعد ایک مہینہ ہمیں ماہ رمضان کا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اس میں ہم پاک و صاف ہو کر تمام کام کو پیچھے چھوڑ کر ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت روزے کے ساتھ ہم 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کام تو پورا سال ہوتا رہے گا، ہمیں پتا ہے، ہمارے یہاں کے ماحول بھی معلوم ہے کہ ہمارا کام بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کھیت بھی ہے، ہمارے ساتھ گھر کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے باوجود بھی اگر ہم ہر نماز کے لیے 10 منٹ یا 15 منٹ اگر ہم نکال دیں گے تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہماری نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ہم آج کیا ہے، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیے کہ ہمیں صرف دنیا کمانا ہی ہے اور اس کے بعد مر جانا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ جو مومن ہے وہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جو کما لیے جو کھا لیے وہی ہمارا ہے، مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی ہمارا اصل زندگی شروع ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا فرمایا اور موت بھی عطا فرمائی۔ تو فرشتے آپس میں تکرار کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ اے اللہ، جب انسان کو پیدا کرنا ہی مقصود تھا تو پھر موت کو کیوں پیدا فرمایا؟ اب انسان کو پیدا فرمانا مقصود تھا تو موت کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو قرآن کہتا ہے لیبلوکم، تاکہ جانچ پڑتال ہو جائے۔ جیسے آج ہم اسکول میں پڑھتے ہیں یا کالج میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں تو سالانہ بھی امتحان ہوتا ہے، ششماہی امتحان ہوتا ہے۔ اب پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے کے لیے امتحان کیوں لیا جاتا ہے، اسکول میں پڑھنے والوں کے ساتھ امتحان کیوں لیا جاتا ہے، کالج میں پڑھنے والوں کے ساتھ امتحان کیوں لیا جائے؟ تاکہ جانچ پڑتال ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم نے پورے سال میں کتنی محنت کی ہے، کتنی جدوجہد کی ہے۔ اس پرچے کے اندر امتحان گاہ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون لڑکا کتنا پانی میں تھا، کتنی محنت کی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور ساتھ میں موت بھی پیدا فرمایا۔ کس کو؟ موت کو بھی پیدا فرمایا، تاکہ جانچ پڑتال ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک انسان کو میں نے زندگی دی، 50 سال کی زندگی دی یا 60 سال کی زندگی دی، اس زندگی میں رہ کر اس نے کیا کام کیا، کیا نیک کام کیا، کتنی عبادت کی ہے، تاکہ جانچ پڑتال لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جس نے نیک کام کیا۔ تم میں سے بہتر وہی ہے جس نے نیک کام کیا۔ آج ہم نیک کام، بہت سارے نیک کام ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اف سے بھی اگر کوئی چھوٹا لفظ ہوتا ہے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما دیتا۔ یعنی ہمیں اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو ہم اف تک نہ کہیں۔ کیا؟ اف تک نہ کہیں، یعنی ہم ادب و احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ
پیش آئے. یہ قرآن کا فرمان ہے. اسی طرح کوئی لوگ کسی کا یہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم ماں کو خوش کر لیں گے ہمیں جنت مل جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. ماں اگر شان میں زیادہ ہے تو باپ کا درجہ بھی ہوتا ہے, باپ کا بھی درجہ ہے. ماں اگر جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے. اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو ہمیں دروازے سے گزرنا پڑے گا. ہم اگر کہیں گے کہ ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہمیں ماں کو بھی لے کر ساتھ میں چلنا ہے اور باپ کو بھی لے کر ساتھ میں چلنا ہے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج آپ بیٹے ہو تو کل آپ باپ بنو گے. اگر آپ باپ ہو تو پرسوں آپ سسر بنو گے, پرسوں پھر آپ کیا دادا بنو گے. اسی طریقے سے اگر اپنے ماں باپ کو تکلیف دیں گے تو ہماری جو اولاد ہوں گے وہ بھی ہمیں تکلیف دے گا, کیونکہ سرکار کا حدیث ہے ساری دنیا بدل سکتی ہے لیکن سرکار کی حدیث بدل نہیں سکتی ہے. کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج ہم یہ سوچتے ہیں, آج ہماری مائیں یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنی بہو پر ظلم کریں گے, ظلم کر کے ہم چھٹکارا پا جائیں گے. نہیں, اگر کسی کی بیٹی پر ظلم کرو گی تو تمہاری بھی بیٹی ہے. اگر تو اس کی بیٹی پر ہو تمہاری بیٹی پر کوئی دوسرا ظلم کرے گا, کیونکہ یہ دنیا کما تدین و تدان کے مطابق جیسا کرنی ویسا بھرنی بھی کہا جاتا ہے. یعنی جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے. آج کیا ہوتا ہے, ہم ابھی بیٹے ہیں, ہمارے باپ ہیں, ہم اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, ہم الٹا سیدھا بول دیتے ہیں, تو ہماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں زندگی دی تو ہم بھی کل باپ بنیں گے, ہمارے بھی اولاد ہوں گی, ہمارے بھی کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اولاد عطا فرمائے گا. پھر یہی ہونا ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے, اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی بے ادبی کیا ہے تو ہماری اولاد جو ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ بے ادبی کرے گا. ہماری جو بیٹیاں ہوں گی, اگر ہم کسی کی بہو کو بیٹی کو ستائیں گے تو ہماری بیٹی بھی اگر کسی کے گھر میں جائے گی تو ہم اسے بھی سکون نہیں ملے گا. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپس میں پہلے اتفاق و محبت پیدا کریں. ہمیں ضروری ہے, کیونکہ پچھلے کی دور دیکھ لیں, جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, آج ہم کروڑوں لوگ ہیں پھر بھی ہم کرتے ہیں غلامی. اس کی کارن کیا ہے کہ آج ہم نے اپنے نبی اسلاف کی بتائی ہوئی تاریخوں کو پر چلنا ہم چھوڑ دیے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درس دیا تھا وہ درس ہم بھول گئے ہیں. جو صحابہ کرام, اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ چل رہے تھے. یا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک کانٹا گرا ہوا ہے. کیا گرا ہوا ہے؟ کانٹا گرا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کانٹے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور راستے کے کنارے کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ راستے کے کنارے کر دیتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں اور صحابہ کرام سے یہ درس دیتے ہیں, اے صحابہ کرام, اگر جب تم کسی راستے سے چلو, کسی گلی سے چلو, کسی محلے سے چلو, اگر تمہیں راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو تم اسے ہٹا دیا کرو. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ راستہ صاف ہے پھر بھی ہم اسے کچرے سے بھر دیتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ راستہ ایک دم صاف و شفاف ہے, ہم اس میں گڈھا کر دیتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دشمن بنا چکے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہماری مسجد میں اگر چپل الٹی بھی ہو جائے تو ہم سیدھا کرنے کی ہمارا دل میں گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن صحابہ کرام کے ایمان پر جب آپ قربان جاؤ, صحابہ کرام سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ درس دیتے ہیں کہ جب تم کسی راستے سے چلو یا کسی گلی سے چلو یا کسی محلے سے چلو یا کسی راستے سے چلو تو تمہیں اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو تم اسے ہٹا دیا کرو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتنا عمل کیا کہ اسی راستے سے یہودیوں کا ایک جماعت گزرتی ہے, یہودیوں کا ایک ٹولی گزرتا ہے, یہودیوں کا ایک کیا کہتا ہے کئی آدمی گزرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ گرا ہوا ہے تو آپ یہودیوں کا جو سردار ہوتا ہے, یہودیوں کا جو صف سالار ہوتا ہے, یہودیوں کا جو کیا مالک ہوتا ہے, وہ کہتا ہے شاید
اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی دیش کے اندر یا کہیں میں یا محلے میں یا سوسائٹی میں یا پریوار میں یا خاندان میں اگر کچھ ہو جائے تو آج ٹارگٹ یہی کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی مسلمان کیا ہے، آج ٹارگٹ یہ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ مسلمان کیا ہے۔ آج ہمیں یہ ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنا چھوڑ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے دل میں صرف نفرت اور نفرت ہی بھرا ہوا ہے۔ جس دن ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھر جائے گا تو اس دن سے ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے گاؤں میں دشمنی اور کیا کہتے ہیں لڑائی اور جھگڑا ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ضروری یہی ہے، آج اگر ہمیں کسی چیز کی سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھیں اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور جائزہ لیں، تب ہم اپنے گھر میں بھی ہمارا جنت کا ماحول بن جائے گا اور ہمارے محلے میں بھی جنت والا ماحول بن جائے گا۔ لیکن ضروری یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور آپ کے سننے میں جس طرح کی غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ توبہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جماعت کا ٹائم نہیں ہوا، 10-15 میں جماعت من میں جگہ آئے ہیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے، ہمارے شریف چچا نے کہا کہ من میں کچھ لے کے آئے ہیں۔ من میں تو کچھ نہیں ہے، بس جو ہے وہ زبان میں ہے، اور سارے مسلمانوں کو کچھ بھی کہنا چاہیے تو وہ زبان پہ ہی رکھنا چاہیے، اور دل میں آپ اگر کچھ رکھتے ہیں زبان پہ نہیں لاتے ہیں تو ایسے شخص کو شریعت اسلام میں منافق شمار کیا جاتا ہے، ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ جو دل میں رکھے وہی زبان میں رکھے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، تم جو کہتے ہو وہ کیوں نہیں کرتے، تم جو کہتے ہو وہ کیوں نہیں کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ نیکی کرنی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ سماج کے بھید بھاؤ کو، ان ساری چیزوں کو اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے مٹانا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہی رہتے ہیں، کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے علماء کرام، مقررین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفکرین یہ بات کہتے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے، لیکن یار مسئلہ ایسا ہے کہ سماج جہاں پہ تھی وہیں پہ کھڑی ہے، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، اور مجھے یہ لگا کہ یہ جو ہے بدیلی میں ابھی جو ہفتہ 10 دن سے ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بدیلی کو صحیح طریقے سے بھاپنے کی کوشش کیا اور اس کو صحیح طریقے سے آبزرو کر لیا ہے، اور اسی مومنٹم میں، اسی ماحول میں انہوں نے آپ کو اچھی باتیں کہی ہیں۔ لیکن یار مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ صرف سن رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے رمضان میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے سحری کھا لیتا ہے، اور سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہی نہیں، جا کے سو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، فجر کی نماز کے بارے میں نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فجر کی 4 رکعت کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، نوٹ کیجئے حدیث ہے،
میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا تو فجر کی نماز پڑھنے والا جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا میں ان ساری چیزوں سے بہتر ہے فجر کی نماز پڑھنا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا میں زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کھاد ہے، ساری چیزیں ہیں دنیا میں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب دنیا ہی میں ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے فجر کی نماز پڑھنا۔ کیا کرنا؟ فجر کی نماز پڑھنا۔ محترم سامعین کرام، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے ابن سیرین۔ کیا نام ہے؟ ابن سیرین۔ ابن سیرین، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ کیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فرمایا؟ جمشید بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی خاص طور پہ، نماز میرے آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ابن سیرین سے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک طرف نماز دے اور ایک طرف جنت دے تو آپ کیا لیجئے گا؟ اگر آپ لوگوں سے ہم سوال کریں اللہ ایک طرف نماز کو رکھے اور ایک طرف جنت کو رکھے تو آپ تو یہی کہیے گا اے اللہ دنیا میں تو بہت نماز پڑھے ہیں، اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑا کرم ہوگا، بڑی مہربانی ہوگی، اب تو مجھے جنت دے دے۔ ہم تو یہی جنت دینے کے لیے سارا کام کیے تھے، روزہ رکھے تھے، نماز پڑھے تھے، زکات دیے تھے، ہے نا، سارا معاملہ کیے تھے، اب ہم نماز نہیں پڑھنے والے جنت دے دیں۔ لیکن ابن سیرین نے کہا اے مالک کے حقیقی، اے میرا خدا، اگر ایک طرف نماز ہو اور ایک طرف جنت ہو تو ابن سیرین جنت نہیں لے گا، نماز پڑھے گا۔ تو لوگوں نے سوال کیا تھا اے ابن سیرین آخر تو نماز کیوں پڑھے گا؟ تو عشق والا جملہ بدیلی کے تمام مسلمانوں سنو، ابن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز اس لیے پڑھوں گا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ نماز پڑھنا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو میں نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا پہنچاؤں گا، جنت نہیں جاؤں گا۔ تو محترم سامعین کرام کتنی بڑی بات ہے، نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا لیکن جنت نہیں جاؤں گا۔ آج لوگ اس بات کو سمجھتا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے میری مؤدبانہ، مخلصانہ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ گزارش ہے، ماشاءاللہ ہم لوگ رمضان کی شروعات میں پہلی تراویح جو پڑھے تھے ماشاءاللہ وہ اخبار میں بھی چھپا، پیپر میں بھی آیا، میں سارے لڑکوں کو بھیجا تھا۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہاں سے ایک نیا پیغام جا رہا ہے، آپ لوگ ماحول کو صحیح بنائیے انشاءاللہ۔ کچھ آدمی کا فوٹو نہیں آیا، ہاں کچھ لوگوں کا فوٹو نہیں آیا تھا، لیکن اب جو ہے فوٹو ہی سب کچھ نہیں ہے، فوٹو ہی جو ہے آزاد سب کچھ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اب جو کچھ ہوگا، اب یہاں سے جو ہے جو ختم تراویح ہوگی انشاءاللہ اس دن کا پیغام جائے گا، عید وغیرہ یہ سب میں میڈیا والوں کو بلائیں گے ہم، انشاءاللہ یہاں سے پیغام جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگ ایکٹیو رہیے، تھوڑا سا نماز پڑھیے، مسجد چوچو کرنا چاہیے، فجر میں بھی اتنے ہی لوگ رہیے، ظہر اثر مغرب عشاء سب ٹائم میں آپ لوگ اتنے ہی آدمی رہیے، آدمی کم نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ لگے کہ نہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آپ لوگ ایک دو آدمی تین آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں، ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی عام دن ہے، کوئی عام دن چل رہا ہے، ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، پتہ چلنا چاہیے۔ تو سارا کام ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، اس لیے آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات جو ہے ان ساری چیزوں کی پابندی کریں۔ ایک تو مسئلہ سماعت فرمائیں، سحری کا مان کے چلیے ابھی جو ٹائم ہے سحری ختم ہونے کا وہ 4 بج کے غالباً 40-41 منٹ پہ ہے نا۔ اب مسئلہ یہ آیا ہے کہ سحری میں جو ہے گنجائش ہے، ایک مسئلہ میں بتا رہا ہوں، سحری میں کیا ہے گنجائش ہے۔ اب اذان ہو گئی، آدمی لیٹ سے اٹھا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ اگر آزان ہو جائے تمہارے ہاتھ میں تمہارے سامنے جو کچھ ہے ان کو لے لو، ان کو کیا کرو، لے لو، کھا لو، استعمال کر لو. یعنی اب کچھ ہوتا ہے ارے آزان ہو گئی سب چیز چھوڑ دیا، نہیں، رزق ہے، آپ آزان ہو گئی تو بھی آپ کھا سکتے ہیں. آزان ہو رہی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے تو بھی آپ جو ہے کھا سکتے ہیں. تو یہ میں مسئلہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہی کیجیے گا، نہیں، یہ لاسٹ بالکل سمجھیے کہ ریئر کیس میں جو ہے ایسا ہو رہا ہے کہ آدمی بہت دقت میں نہیں اٹھ پا رہا ہے، لاسٹ ٹائم میں اٹھا آزان ہو گئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارے سامنے ہے اس کو تم لے لو، یعنی تم اس کو کھا لو. تو محترم صاحب کرام، سحری کا یہ مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ افطاری کا جو مسئلہ ہے، آپ لوگ جو ہے دانت وغیرہ جو گھستے ہیں، ابھی دیکھیے ایک چیز میں بتا رہا ہوں، کولگیٹ وغیرہ کا استعمال آپ لوگ شام میں بھی نہ کریں. نیم کا دتمن کا استعمال کریں، نیم کا کریں، اس کے علاوہ ببول کا کریں، اور کیا کہتے ہیں بانس وغیرہ، یہ سب کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کولگیٹ نہ کریں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے اس کو سرچ کیا، بتایا ہے، میں دیکھ رہا تھا موبائل میں، اس میں یہ تھا کہ کولگیٹ کا استعمال کرنے سے جو ان کا ریشہ، جو ان کا چھوٹا چھوٹا جو حصہ اندر جاتا ہے پیٹ کے اندر میں، اس سے جو ہے کینسر ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو سرچ کیا ہے کہ ان کو اس کی وجہ سے کینسر پیدا ہوگا. اب یہ بتائیے یار، آدمی نہ بیڑی پی رہا ہے، نہ گٹکا کھا رہا ہے، نہ کھینی کھا رہا ہے، نہ دارو شراب پی رہا ہے، کوئی بھی چیز نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی آدمی کو کینسر کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہی ساری وجہ ہے، یہی ساری وجہ. اس لیے کولگیٹ کو بالکل چھوڑ دینا ہے. نیم، مسواک، اس سے بہتر کوئی بھی دتمن نہیں ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پہ بوجھ نہ ہوتا، بھاری نہ ہوتا، تو میں اپنی امت پہ یہ ضروری قرار دیتا، لازم قرار دیتا کہ میری امت ہر وقت کی نماز سے پہلے کیا کرتی؟ مسواک کرتی. لیکن چونکہ میری امت کو بہت ٹینشن ہو، چونکہ نماز ہی پڑھ